پاکستان کا ڈان اخبار لکھتا ہے یو ایس سینکشنز وونٹ امپیکٹ پاکستان's میزائل پروگرام. یہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے بیان دیا ہے. ایکس اینڈ وائی ٹو دا یو ایس کہتی ہیں پاکستان's recent US sanctions on Pakistan firms for their alleged involvement in the country's ballistic missile program will not impact or slow it down. یہ صورتحال ہے. ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ایمہ مہدی اور جوائن کریں گے ہمیں ڈاکٹر منور حسین صاحب, اور لیٹر ان دا پروگرام ٹوڈے ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب might be joining us. ڈاکٹر منور بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میں نے یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو پبلش کیا ہے وہ میں نے ریڈ آؤٹ کیا, اور ورلڈ میڈیا نے اس کو کیسے ہائی لائٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے, ذرا آپ کی اسیسمنٹ اس کے اوپر لینا چاہوں گا میں, پھر ہم جاتے ہیں ڈاکٹر ایمہ کی طرف. پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میری آواز میرے خیال میں آپ سن پا رہے ہوں گے؟ جی جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. دیکھیں, یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور یہ امریکہ کے بیہیویئر کا پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے. کبھی بھی وہ کسی قوم کے ساتھ لمبے عرصے تک کھڑے نہیں ہوئے, یہاں تک کہ فرانس نے ان کی بڑی مدد کی تھی آزادی میں, انہوں نے ہتھیار دیے, بندے دیے, لیکن جب فرانس اور برٹن کی لڑائی ہوئی تو اس وقت امریکہ نیوٹرل ہو کے کھڑا ہو گیا. اور اس کی جو فاؤنڈیشن تھی امریکن فارن پالیسی کی اور ایکسٹرنل بیہیویئر کے, ان کے پہلے پریزیڈنٹ واشنگٹن نے ڈال دی تھی. انہوں نے کہا کہ کوئی پرماننٹ فرینڈ نہیں ہے, کوئی پرماننٹ اینیمی نہیں ہے, آپ کے پرماننٹ انٹرسٹ ہیں, آپ انٹرسٹ کے ساتھ چلیں. دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ وار انہوں نے اسٹارٹ کی عراق میں اور برٹش آرمی سولجرز جا رہے تھے, تو ان کے بہت ساری یہ رپورٹس ہوئی ہیں, ان کے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی کہ یار آپ عراقیوں سے نہ ڈریے گا, آپ امریکن سے ڈریے گا, یہ فرینڈلی فائر میں آپ کو مار دیں گے. اور پھر وہ 2-4 انسیڈنٹس ایسے ہوئے بھی. تیسری بات یہ کہ پاکستان کے حوالے سے تو آپ کو یہ پیٹرن نظر آتا ہے نا, پاکستان کے حوالے سے کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہے. مثال کے طور پہ 70s میں, اس سے 70s سے پہلے میں شروع کر دیتا ہوں. چلیں, آپ کو یاد ہوگا جس وقت کینیڈی پاور میں آئے اور ان کے پاس بیلسٹک میزائلز آ گئے, تو پاکستان کی ضرورت انہیں نہ پڑی, اور پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ بڑے لو پروفائل تھے. اور پھر 1970s میں سیمنگٹن امینڈمنٹ آ گئی پاکستان کے نیوکلیر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور وہ پابندیوں کے ہم شکار ہوئے. اور جب افغانستان میں سوویت انٹر ہوا تو اس کے بعد پھر کارٹر نے ہمیں $400 ملین کی آفر دی, جسے ہم نے پینٹ کہہ کے ٹھکرا دیا. اور بعد میں پریزیڈنٹ ریگن آئے 1982 کے اندر, اور پھر $3.2 بلین کا انہوں نے ایک پیکیج اناؤنس کیا فار دا پیریڈ آف 5 ایئرس. 90s میں امریکنز کا کام نکل گیا افغانستان سے, دوبارہ انہوں نے ہم پہ پریسلر امینڈمنٹ ڈال دی, اور پاکستان دا موسٹ الائڈ نیشن کے ساتھ ساتھ دا موسٹ سینکشنڈ نیشن بن گیا دنیا کے اندر, اور ڈبل سیٹ آف سینکشن تھا. اور جب یہ 9/11 ہو رہا تھا تو امریکنز نے پاکستان کو برانڈ کرنے کی دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو ٹیررسٹ, فیلڈ اور روگ اسٹیٹ بنا کے رکھیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی ادھر سے پریشر اور کبھی ادھر سے پریشر. بہرحال 9/11 ہو گیا, دوبارہ ہم ان کی آنکھیں تارا بن گئے. اور پھر جب وہ مسئلہ ان کا افغانستان میں حل ہوا تو 2012 میں آپ کو یاد ہوگا کیری لوگر بل آ گیا. اس کے اندر آپ کو شرائط نظر آئیں کہ اب ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو ایڈ نہیں دیں گے, اب ہم اپنی من پسند جو ہوں گی NGOs کو ہم ایڈ دیا کریں گے. تو یہ پاکستان کے لیے نئی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے پرانی بات ہے. اور میں اس میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے. 2006 میں پالیسی میکنگ کورس کرنے گیا امریکہ میں, اور میں نے ان کی زیادہ تر توجہ اس بات پہ دیکھی کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے نان پرولیفریشن, جی دیکھیں قدیر خان یہ, اور پاکستان کی پرولیفریشن یہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. میں نے وہاں آرگیومنٹ دیا کہ آپ نے ایٹم فار پیس پروگرام دیا انڈیا کو, اور وہ پیس پروگرام تھا, اور اس کے لیے تھا اپنا جو سیولین جو آپ کے ہوتے ہیں انرجی کے لیے اور آپ کی ہیلتھ کے لیے. انڈیا نے پوکھران کے اندر جا کے دھماکے کر دیے, تو اس وقت تو آپ کی آنکھ نہیں کھلی. اس کے بعد انڈین سائنٹسٹ پکڑے گئے جو ایران کے نیوکلیر اپنا یہ میزائل پروگرام کو ڈیولپ کر رہے تھے, تو وہاں پہ یہ پرولیفریٹ کر رہے تھے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کو, آپ خاموش رہے. انڈیا کی یورینیم جو ہے وہ مارکیٹ میں بک رہی تھی, آپ خاموش رہے. انڈیا کے اچانک میزائل چل جاتے ہیں اور پاکستان ہمیشہ ریسٹورنٹ شو کرتا ہے اور پھر کہتے ہیں وہ سائنسدان کا قصور تھا, یہ ان کا فیلئر تھا. ادھر آپ خاموش. آپ انڈیا کو یورینیم کلب کا ممبر بنانے جا رہے تھے, اور شکر ہے کہ چائنا نے اس کے اوپر سٹینڈ لے لیا.
تو آپ کی جو نان پرولیفریشن کی جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ کی اسٹریٹجی تو نہیں, آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیپینڈنٹ رکھنا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک اسٹرکچرل تھیوری آف امپیریلزم جان کالتون نے دی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو سینٹر نیشنز ہیں نا, ان کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں. ایک ہاریزنٹل ہوتا ہے جو سینٹر نیشنز کے ساتھ یہ رکھتے ہیں, اور دوسرا ورٹیکل اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں یہ پیریفرل نیشنز کے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کو دبائے رکھتے ہیں, اور اس کی مختلف اقسام ہیں. تو پاکستان کو یہ ڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں, بدنام کرنا چاہتے ہیں. پاکستان ابھی ٹیک آف پوزیشن پہ آتا ہے, حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس کو یہ ٹیک آف کرنے نہیں دینے چاہتے. مقصد یہ ہے کہ انڈیا کی اجارہ داری کو قائم رکھیں. مقصد یہ کہ پاکستان کی ڈیپینڈنسی امریکہ پہ قائم دائم رہے. مقصد یہ کہ سی پیک کو بند کیا جائے اور چائنا سے دور ہٹا جائے. اور اس کے مقابلے میں ہمیں آفر کیا دے رہے ہیں؟ $100 ملین. یار ہم نے $400 ملین کو پینٹ قرار دیا تھا, $100 ملین کو ہم کیا کریں گے؟